إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قابل قدر علماء کرام، عزیز بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کامیابی کیا ہے تو اس کے مختلف جواب دیے جا سکتے ہیں۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف ذہن ہیں، مختلف عقلیں ہیں، مختلف سوچ ہے۔ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق جواب دے گا۔ کوئی کہے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کامیابی۔ کوئی کہے گا کہ مجھے سعودی عرب کا ویزا مل جائے، یہ کامیابی۔ کوئی کہے گا میری کوئی دکان بن جائے، یہ کامیابی۔ کوئی کہے گا کہ میں مال و دولت کی نعمت سے نوازا جاؤں، یہ کامیابی۔ کوئی اولاد کی نعمت کو کامیابی کہے گا۔ کسی کی سوچ یہ ہوگی کہ میرے پاس بہت سی زمینیں ہوں اور بہت سا سرمایہ ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے کس چیز کو کامیابی کہا ہے۔ اسے ہم بھی کامیابی سمجھ لیں اور اس کامیابی کو پانے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، کامیاب تو وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب۔ اس لیے کہ جن چیزوں کو تم نے کامیابی شمار کیا ہے کہ ہماری دکان ہو، ہماری زمینیں ہوں، ہمارے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، وہ سب عارضی کامیابیاں ہیں۔ اور جس چیز کو قرآن نے کامیابی کہا ہے وہ ایک مستقل کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ہماری ضرورت ہے۔ اگر وہ کامیابی ہم کو حاصل نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ جو دنیا کی آگ ہے جو تم جلاتے ہو، جسے تم برداشت نہیں کر سکتے، کبھی کسی لوہار کی بھٹی پر جا کر دیکھو، یہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اس آگ کے سامنے لوہا موم ہو جاتا ہے. لیکن جو قیامت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے. جب یہ آگ برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، کہ جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکایت کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے اتنا گرم کر دیا ہے اور اتنی تیزی میرے اندر پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے، یہ آگ مجھے کھا رہی ہے، اتنی یہ آگ گرم ہو چکی. تو یہ آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَأَذِنَ اللَّهُ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اس شکوے کو اس طرح دور کیا کہ جہنم میں 2 سانسیں پیدا کر دی. ایک سانس وہ اندر کو کھینچتی، اس وقت دنیا میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جو شدت کی سردی تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سرد سانس ہے، یہ سردی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک سانس یہ باہر نکالتی، یہ گرم موسم پیدا کرتی. اور فرمایا کہ دنیا میں جو تم شدت کی گرمی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے گرم سانس کی وجہ سے. تو خواہ اس کا ٹھنڈا سانس ہو، خواہ اس کا گرم سانس ہو، یہ ناقابل برداشت ہے. اس جہنم سے بچ جانا اور جنت کو پا لینا، فرمایا کہ یہ کامیابی ہے، اسے کامیابی سمجھو. کامیابی دنیا کی دولتیں اور دنیا کا سرمایہ نہیں ہے. کامیابی کا سامان وہ ہے جو آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی پر منتج ہو. انصار کی ایک جماعت، انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصار جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کے ناصر بن گئے، تو ان کا لقب انصار ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلی مرتبہ ایک دنیا کی حاجت لے کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے. دین اسلام میں جو بڑے بڑے مارکے ہیں، اس میں زیادہ تر شہادتیں انصار صحابہ کی. جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اکثر انصاری تھے. بیر معونہ کے موقع پر جو 70 صحابہ شہید ہوئے، سب انصاری تھے. اسی طرح یمامہ کی جنگ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، سب انصاری تھے. ایک دفعہ دنیا کی حاجت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے. حاجت یہ تھی کہ ہماری زمینیں ہیں، ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. پانی اگر ملتا ہے تو بہت دور سے ملتا ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے. ہمیں تکلیف ہے، ہمارے خادموں کو تکلیف ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مدینہ شہر سے پانی کے چشمے جاری کر دے تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے. چنانچہ انصار کا ایک وفد اپنی اس دنیا کی حاجت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اس وفد کے چہروں کو دیکھا تو آپ بھانپ گئے، پہچان گئے کہ یہ کسی غرض سے آئے ہیں، کسی حاجت اور کسی ضرورت سے آئے ہیں۔ بڑا خوش ہوئے آپ۔ فرمایا کہ اے انصار، آج تم جو بھی ضرورت پیش کرو گے اور جو بھی حاجت پیش کرو گے وہ پوری ہوگی، وہ تم کو ضرور حاصل ہوگی۔ جب انصار نے اتنی بڑی ضمانت سنی نبی علیہ السلام سے کہ آج تمہاری حاجت پوری ہوگی، اتنی بڑی گارنٹی دے دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ پانی بھول گئے اور اپنے باغ بھول گئے کہ یہ پانی کیا چیز ہے، یہ باغات کیا چیز ہے، یہ دنیا کا سرمایہ کیا چیز ہے۔ اس گارنٹی کے بعد تو نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو لازوال ہو۔ انصار نے کہا کہ ہمیں ذرا سوچنے کی مہلت دیجیے کہ ہم آپ سے کیا مانگیں، آپ سے کیا سوال کریں۔ الگ بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم یہ درخواست کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بوجھ ہم لے کر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ بس یہ گناہوں کی بخشش کی استدعا ہے، یہ دعا کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا کہ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو معاف کر دے اور انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے اور انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ انصار نے کہا ولی موالینا، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو فرمایا کہ ولی موال الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایک فرق واضح کرنے کے لیے مثال دی ہے آپ کو کہ ان کی حاجت خالص دنیا کی تھی، وہ اپنی کھیتی باڑی چاہتے تھے، اپنے باغات چاہتے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی گارنٹی سن کر وہ دنیا کو بھول گئے کہ بھلا یہ کون سی کامیابی، اگر پانی جاری ہو جاتا ہے، ہمارے باغ سیراب ہو جاتے ہیں اور ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں اور ہم خوب کھاتے اور پیتے ہیں، تو بھلا یہ کون سی کامیابی؟ کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں کام آئے، جو بندے کی عاقبت کو سنوار دے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا کہ آپ یہ دعا کر دیجیے۔ ایک اور واقعہ کعب بن ربیع رضی اللہ عنہ کا، جو نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر باہر رات گزارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اندر آرام فرما رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، باہر بیٹھے ہیں آپ کی چوکھٹ پر، صرف یہ سوچ کر کہ دن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، اگر رات کو نبی علیہ السلام کو کچھ ضرورت پیش آ جائے، باہر جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے، تو رات کو کون ہوگا جو آپ کی خدمت کرے؟ یہ سوچ کر گھر کی چوکھٹ کے باہر یہ پوری رات بسر کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اندر، کسی کو خبر نہیں۔ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، بتایا کسی کو نہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو واقعی ضرورت پڑ گئی، آپ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو باہر اپنے صحابی کو پایا، پوچھا تم یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ رات کو اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کون خدمت کرے گا آپ کی، اس خدمت کے لیے میں یہاں ہر رات آ کر بیٹھتا ہوں،
پوری رات گزارتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، پانی ان کے پاس موجود تھا۔ نبی علیہ السلام باہر گئے، حاجت سے فارغ ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کو پانی پیش کرتے ہیں، وضو کراتے ہیں۔ تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل تعطا، اے کعب سوال کرو، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ پورا ہوگا۔ اب یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک ضمانت تھی کہ جو دعا کرو گے، جو سوال کرو گے پورا ہوگا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے مہلت طلب کی، ذرا سوچنے کی، کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو دنیا کے خزانے مانگتا، مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، اور مجھے دکانیں چاہیے، اور مجھے فیکٹری چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ میں نبی علیہ السلام سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں۔ حالانکہ ان کی معیشت بڑی تنگ تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے۔ جو ان کا قائد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گھر میں 3 چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ معیشت تنگ تھی، تو سوچتے ہیں کہ اگر دنیا مانگتا ہوں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، ایک عارضی چیز ہے۔ دنیا مانگی تو کیا مانگا؟ میں نبی علیہ السلام سے آخرت مانگتا ہوں، اور آخرت میں اگر صرف جنت مانگوں تو جنت تو بہت سو کو ملے گی۔ کوئی ایسی چیز مانگوں جس میں بہت کم لوگ شریک ہو۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، سوچتے رہے، آخر سوچ کر فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آ کر کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں، اور یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا۔ تو میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ سوال ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ میرے بھائی، یہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ یہ نہیں کہ جاؤ تم کامیاب ہو، جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ بابا جی نے کمر پہ ہاتھ پھیر دیا، بیڑا پار ہو گیا۔ بیڑے ایسے پار ہوتے ہیں؟ سردار کائنات فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ اے میرے صحابی، اگر تم یہ مقام چاہتے ہو کہ جنت بھی ملے اور میری رفاقت بھی ملے، تو راتوں کو اٹھ کر کثرت سے نفل پڑھا کرو، اللہ کے دربار میں سجدے کیا کرو۔ جتنے سجدے کرو گے تمہارا یہ راستہ اتنا آسان ہو جائے گا، تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی اور میری رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ کا محور کیا تھا۔ یہ دنیا نہیں تھی، آخرت تھی۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ بڑی عارضی سی کامیابی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، جو اللہ پاک نے فرما دی، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، جو میں نے سورہ غاشیہ کی، سورۃ الاعلی کی چند آیتیں شروع میں آپ کو سنائیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے 3 اصول بیان کیے ہیں کہ بھائی یہ کامیابی محنت سے ملے گی، محنت سے۔ یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بہروپیے کی سازش کا شکار ہو جائیں۔ میرا تعلق صوبہ سندھ سے، کراچی سے۔ وہاں جو دیہات ہیں، دور دراز کی بستیاں اور دیہات اور گوٹھ ہیں، وہاں کے لوگ
اپنے پیروں کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو سال بعد نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی گائے پیش کر دی، بکری پیش کر دی یا کچھ پیسے دے دیے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارا پیر ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت کے سارے کام سنبھال لے گا۔ اب ہم نے نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، پیر صاحب کو جو پیسے جو دے دیے بس ہمارا کام بن گیا۔ یہ ان کا عقیدہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار، چکنے ہو جاؤ۔ بہت سے مولوی، بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کر دیں گے۔ صحیح دین نہیں بتائیں گے، کیونکہ صحیح دین اگر بتائیں گے تو صحیح دین یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہاتھ پھیلاؤ، اپنی جیبیں بھرو۔ صحیح دین یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال دو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ تمہیں صحیح دین نہیں بتائیں گے۔ صحیح دین بتا دیا تو پھر ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ فرمایا کہ ان سے چکنے ہو کر رہنا، کہ تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے۔ دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو۔ کبھی آئیں گے بھی تمہارا والد فوت ہو گیا، ان کا تیجا کرو، اب دیگیں پک رہی ہیں، بھئی ان کا 7واں کرو، ان کا 10واں کرو، ان کا 20واں کرو، ان کا 40واں کرو، اور چھوڑنا نہیں، ہر سال برسی مناؤ۔ اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو صبح صبح گھر پہنچ گیا کہ رات بابا جی کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کے ابا جی کو، وہ برہنہ تھے، بے لباس تھے۔ تو حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ کسی غریب کو کپڑے پہناؤ، کسی نیک آدمی کو، پھر نیک تو پھر آپ ہی ہیں، آپ پہن لیجیے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ایسے لوگوں سے چکنا رہو۔ تو شریعت نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ایسے نہیں ملتی، وہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ انسان عمل نہ کرے اور محض پیروں یا شعبدہ بازوں سے منسلک ہو کر بے عمل بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو، اس کے لیے 3 اصول ہیں، تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا ذکر کس طرح کیا؟ فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا۔ لیکن کتنی تاکید ہے، حالانکہ قیامت ابھی آنی ہے۔ تعبیر یوں ہوتی کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ کتنی تاکید ہے، کتنی یقینی کامیابی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ یوں کہیں کہ کل میں مسجد میں گیا تھا، یقینی بات ہے، آپ گئے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ کل میں فلاں مسجد میں جاؤں گا، وہ یقینی بات نہیں، ممکن ہے کل نہ جا سکیں آپ، کل کا دن چڑھے اور آپ کو مجبوری پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، آپ وہاں نہ پہنچ سکیں۔ لیکن کل میں مسجد میں گیا تھا، یہ یقینی خبر ہے۔ اللہ پاک نے یہاں کامیابی کا ذکر ماضی کے صیغے سے کیا، قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو ان 3 چیزوں کو اپنا لے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نمبر 1، جو پاک صاف ہو جائے، جو پاک صاف ہو جائے، اپنے باطن کو پاک صاف کر لے، بالکل اجلا پاک صاف،
اندر کوئی میل باقی نہ رہے، کیونکہ یہ میل انتہائی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے۔ وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، اس کا معنی اسے درست کرنا ہے۔ من تزکا، جو بالکل پاک صاف ہو جائے۔ کس چیز سے پاک صاف ہو جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو فاسد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں؟ میرے دوست اور بھائیو، وہ بہت سی چیزیں، جن میں سے ایک شرک ہے۔ شرک اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، تو آپ کا دل فاسد ہے، وہ دل محض بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک کی غلاظت پاک صاف نہ ہو جائے۔ چاہے وہ شرک ایک مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اس شرک کی موجودگی میں ہر چیز فاسد ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ حج پہ حج کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ ہر ہفتے عمرہ کرنے جائیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، صدقات دیں گے، فرائض ادا کریں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اساس نہیں ہے، اساس یہ کہ یہ چیز بالکل پاک صاف ہو۔ تو ایک تو شرک کی غلاظت بندے کے باطن کو فاسد کر دیتی، برباد کر دیتی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ راستے ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہم بچ سکیں۔ کہ جب تک برائی کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ برائی سے کیسے بچیں گے؟ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور خیر کا سوال کرتے، میں آپ سے شر کا سوال کرتا تاکہ شر کو پہچان سکوں اور شر سے بچ سکوں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک انسان کے اندر 3 صورتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک صورت بندہ اپنا لے، اختیار کر لے، تو اس میں شرک آ جائے۔ چاہے وہ صورت وہ مچھر کے پر کے برابر اختیار کرے یا ایک پہاڑ کے برابر اختیار کرے، دونوں برابر ہیں، دونوں ہولناک ہیں، دونوں خطرناک ہیں، دونوں تباہ کن ہیں۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت، ایک ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک۔ اس کا معنی یہ کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے توحید ربوبیت، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پوری کائنات پر امر، حکم اور آرڈر کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا۔ جو تغیرات ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ کس کے امر سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے امر سے۔ کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ شفا کس کے حکم سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک ذرہ، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ آسمان، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خلق میں یا اس کے امر میں آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا، کہ مثلا فلاں بابا جی اولاد دے سکتے ہیں، ایسے عقیدے موجود ہیں،
فلاں بابا جی اولاد دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ پھرتے ہیں چھوٹے سروں والے، ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مشہور یہ ہے کہ یہ بابا دولے شاہ کی پیداوار انہوں نے پیدا کی. سندھ میں ٹھٹھا کے قریب ایک قبر ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں اور اس قبر والے کی شرمگاہ کو سجدہ کرتی. عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے. یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو. بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی ربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے. اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے. اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا. خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے. اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے. آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا. جس میں یہ عقیدہ آ گیا بیڑا غرق ہو گیا. اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے. اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ. بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت، اللہ نے برسائی. انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا. جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں. مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں. ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. کتنا گندا عقیدہ. ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ کو بھی نکال دیا. ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، غلاظت شرک. تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے. قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے.
تو ایک تو شرک کی یہ صورت ہے. دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلاں معبود ہے، فلاں کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلاں کے مزار پہ سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں مزار کا طواف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلاں کو شریک کر لی. پھر توحید کہاں رہی؟ یہ شرک. اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں درخت پر دھاگے باندھے جائیں، فلاں درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندھی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس درخت کو معبود بنا لیا. انا للہ و انا. اس درخت کو. قرآن حکیم کا پہلا امر کیا ہے؟ پہلا آرڈر قرآن پاک کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی. سورہ فاتحہ میں کیا آپ اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں. اقرار آپ کرتے ہیں، دن میں کئی بار کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو پوجیں، کسی کی قبر پر دیا جلائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں. یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے. دیا کیوں جلاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں. معمولی نہیں ہیں، یہ تو بہت سے شرکوں اور بہت سی نحوستوں کا منبع. دیا اس لیے جلاتے ہیں تاکہ صاحب قبر ہم سے خوش ہو جائے کہ فلاں نے ہماری قبر پر آ کر دیا جلایا. اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر غیب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے دیا جلانے کا علم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری حاجت پوری کر دے. اس کا معنی یہ ہوا کہ صاحب قبر آپ کی حاجت پوری کرنے پر قادر. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا دیا عقیدے کے اعتبار سے کتنا فساد پیدا کر رہا ہے، کتنا فساد پیدا کر رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ میں بڑے اخلاص سے دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ قد افلح من تزکا. یہ جو کامیابی کی اساس ہے یہ تزکیہ ہے، اس نفس کا تزکیہ. تو عقیدہ کیا ہو کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت اور کوئی نہیں. کوئی عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو، دن کی ہو رات کی ہو، بدنی ہو مالی ہو، سری ہو جہری ہو، زبان کی ہو دل کی ہو اعضاء کی ہو، ان تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ عقیدہ بنا لیجئے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے. ایک مؤذن کی آواز سنی، ایک مؤذن کی، وہ اذان دے رہا. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص جو بھی ہے اس کو ہم جانتے نہیں کون ہے، لیکن یہ فطرت اسلام پر قائم، اسلام کی فطرت پر قائم. اس کی اذان آگے چلی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا معنی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے.
اور ایک حدیث کے الفاظ ہے خرجت من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہنم سے بری ہو چکا ہے، تیری گردن اللہ نے جہنم سے بری کر دی، جہنم سے آزاد کر دی۔ کس عقیدے پر، کس گواہی پر؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اس میں اگر کسی کو شریک کرو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی بھی قسم کی عبادت، کسی کے نام کی منتیں ماننا، یہ نظر و نیاز، یہ سب عبادات ہے، سب شرک ہے۔ ان تمام عبادات کا مستحق اللہ رب العزت۔ تو یہ دو طریقے شرک پیدا ہونے کے، ایک اللہ کے خلق اور اس کے امر میں شریک کرنا، دوسرا اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے کچھ پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہے، بڑے پیارے نام۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے، ان کو یاد کرے، ان کا ذکر کرے اور ان کے معنی کو سمجھے کہ ان ناموں کا معنی کیا ہے، ان معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ بنا لے اور یہ بات طے کر لے کہ یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، اس معنی کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ شخص جنتی، وہ انسان جنتی۔ اب یہ 99 نام ان کو پڑھا کریں، ان کے معنی پڑھا کریں، ان ناموں کے معنی کیا ہیں، اور ان معنوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنا رہا۔ مثلا اللہ کا ایک نام ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ غیب جاننے والا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب یہ عقیدہ بنا رہا ہو کہ غیب جاننے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے تو اس فلاں کو آپ نے اللہ کی صفت میں اور اللہ کے اس نام میں شریک کر لی، یہ شرک۔ الرزاق کا معنی روزی دینے والا، اس کو سمجھ لو اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لو کہ روزی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اب آپ کا عقیدہ اگر یہ بن جائے کہ فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، تو آپ نے اللہ کی صفت میں اس فلاں کو شریک کر لیا، یہ شرک ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توحید۔ ان ناموں کو پڑھو، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد ان ناموں کو ان معنی کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر لو۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ تو یہ شرک نمبر 1، یہ شرک ہے جو بندے کے باطن کو اور اس کے قلب کو مجروح کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، اور وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ دل پاک صاف ہو، یہاں کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو اور کوئی نجاست نہ ہو۔ اور شرک تو نجس ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، کیونکہ ان کی پلیدگی ان کے شرک کی بنا پر ہے۔ تو یہ شرک انسان کے باطن کو پلید کر دیتی ہے اور ناپاک کر دیتی ہے، اس سے بچو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے، توحید کے نور سے پاک صاف ہو جاؤ، توحید کے نور سے، کتاب و سنت کے علم سے پاک صاف ہو جاؤ، کیونکہ قرآن حکیم نے قرآن و حدیث کو تزکیہ کی بنیاد قرار دی۔ تو ایک یہ چیز، دوسرا میرے دوستو بدعت ہے۔ بدعت بھی انسان کے باطن کو ناپاک کر دیتی۔ ایک انسان کوئی ایسا عمل جاری کر دے یا کوئی ایسا عمل اپنائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، ایک نیا کام کر رہا ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اگر یہ ایک بھی نقطہ ایسا موجود ہے جو آپ نے کتاب و سنت سے اضافی زیادہ بنا لیا، تو یہ باطن آپ کا ناپاک ہو جائے گا، یہ دل پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بدعت جو ہے، اس کی گندگی، اس کی غلاظت،
انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو مجروح کر دیتی، انسان کا باطن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کیسے بھلا کیسے پاک ہو، بھلا کیسے پاک ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا، غور کیجیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس شخص پر برستی ہیں جو ایک بدعت کو جاری کرے، صرف ایک بدعت کو، ایک ایسا طریقہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو اسے اپنا لیتا۔ اور ہم اللہ معاف کرے اس مرض میں بری طرح گرفتار، برادری کی رسمیں، برادری کے رواج، بزرگوں کی باتیں، حالانکہ بھائی یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ فرمایا کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی جو کسی ایک بدعت کو اپنا لے، ایک نئی چیز کو اپنا لے، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس کی عزت کرے، وہ شخص بھی ملعون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو دیکھیں جہاں اللہ کی لعنت آ جائے وہاں کسی کامیابی کا تصور ہو سکتا ہے؟ اللعنت ہی الطرد من الرحمہ، لعنت کا معنی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری، جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کہ کوئی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ وفضلہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو جہاں اللہ کی لعنت آ جائے وہاں رحمت نہیں رہتی، اور جہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جائے وہاں جنت یا اس کی نعمتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ بدعت ایک بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ انسان کے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت کو، اس کے باطن کو برباد کر دیتا، برباد کر دیتا۔ جب تک یہ بدعت موجود ہے کوئی صورت نہیں عمل کی قبولیت کی، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ کتنا خطرناک گناہ۔ تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ کامیابی کی شرط یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ جو شخص پاک صاف ہو جائے شرک کی غلاظت سے، بدعت کی غلاظت سے، وہ کامیاب ہے۔ اس طرح میرے دوست اور بھائیوں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، معصیتوں سے بچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرے تیسرا نقطہ، اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو نقطے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی دل سیاہ ہو سکتا ہے۔ اگر دل سیاہ ہو جائے تو وہ شخص کہاں کامیاب ہوگا؟ قد افلح من تزکا، کامیابی کی شرط تو یہ ہے کہ جو بالکل پاک صاف، تو اس دل کو پاک صاف کرو، گناہوں کی سیاہی سے بچو۔ گناہ اگر سرزد ہو جائیں تو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سیاہیاں دھل جاتی ہیں اور یہ کالک ختم ہو جاتی ہے اگر بندہ توبہ کرے، بلکہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کو سب سے بڑھ کر خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی۔ ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات ہوتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ کس طرح اللہ توبہ چاہتا ہے؟ تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ یا ابن آدم
یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو ایک بار استغفار کر لے، صدق دل سے توبۃ النصوح کر لے، سچی اور خالص توبہ کر لے، تو میں تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. یہ استغفار کی برکت. تو اس طرح یہ دل کی سیاہی یہ بھی تزکیے کی منافی ہے. اور شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ یہاں سے بالکل پاک صاف ہو، کوئی سیاہی نہ ہو، کوئی شرک کی غلاظت نہ ہو، کوئی بدعت کی میل کچیل نہ ہو. پھر بعض اوقات ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کی نوعیت اس دل کو مجروح کرتی. مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں، اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں میل ہے، کوئی دل میں کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو، اس کے باطن کو مجروح کرتی. یہ تزکیہ اور تربیت کے منافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث. جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام کی سنت تھی کہ آپ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، روزے سے رہتے، تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو، روزہ بھی ساتھ موجود ہو، ایک اضافی نیکی ہے. فرمایا کہ جب یہ اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قبول کر لو، اور جس جس کے اعمال آ رہے ہیں سب کو معاف کر دو. لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا، دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا. الا المشرک، ایک شرک کرنے والا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اور دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء، دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ ہو، اپنے کسی بھائی سے نفرت ہو، اپنے کسی بھائی سے کدورت ہو، اپنے کسی بھائی کے تعلق سے دل میں میل کچیل ہو. فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک وہ ان تمام غلاظتوں کو ختم کر کے اس سے صلح نہ کر لے، اپنے معاملات درست نہ کر لے. فرمایا کہ اس وقت تک اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی نیکیاں قطعاً قبول نہیں کرنا. تو اس کا معنی یہ چیز بھی انسان کے باطن اور اس کے قلب کے لیے مضر، نقصان دہ ہے. تو ان تمام غلاظتوں سے پاک صاف کرو. عقیدہ صاف ہو، توحید کی معرفت ہو، توحید کے نور سے دل منور ہو، اور سنت کے نور سے یہ دل منور ہو. شرک نہ ہو، شرک اس کو سیاہ کر دیتا ہے. بدعت نہ ہو، بدعت بھی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی. اس طرح گناہوں سے باز رہے. گناہ اگر ہوں تو فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو دھو لے اور پاک صاف کر لے. اس طرح جو میل ملاپ ہیں، اپنے بھائیوں سے تعلقات کی صورتیں ہیں، وہ بھی عین شریعت کے مطابق ہوں، اور یہ دل ان تعلقات کے حوالے سے بالکل پاک صاف. تو یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے، اس کا دل پاک صاف اجلا ہو اور نفیس ہو، دھلا ہوا ہو، اور اس میں اس قسم کی کوئی غلاظت اور کوئی کسی قسم کا عیب اور کوئی کسی قسم کی سیاہی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، بلکہ نور توحید سے منور ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے منور ہو، شرک سے محفوظ ہو، بدعت سے محفوظ ہو، اور وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو انسان کی تربیت کے حوالے سے ذکر کی گئیں. تو یہ ہے تزکیہ. دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد کہا؟ وہ ہے وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے. میرے بھائی میں کافی طویل بات کر گیا یہ تزکیہ کے حوالے سے، بخیر وقت کافی ہو چکا. ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ذکر اللہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہو، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے مسلح، اور یہ نہتا ہے، یہ آگے بھاگ رہا ہے، دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کو قابو کروں اور قتل کر دوں. بھاگتے 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 اچانک اس کے سامنے قلعہ آتا ہے جس کی اونچی دیواریں ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سیدھا
اس قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا. اب اس کا دشمن اس تک نہیں پہنچ پاتا، دیواریں اونچی ہیں، دروازہ بند ہے، راستے مسدود ہیں، اب یہ دشمن سے محفوظ ہو گیا. تو اگر آپ نے شیطان سے پناہ چاہنی ہے، حفاظت چاہنی ہے، اور یہ جو مختلف جن بندوں کو تنگ کرتے ہیں، خبیث قسم کے جن، ان سے اگر تحفظ چاہنا ہے تو ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے. اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے. ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں. بعض اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے سے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام 100 دفعہ صرف سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ وبحمدہ، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 درجے جنت میں بلند کرے گا، اور 100 گناہ اس کے معاف کر دے گا. اور اس دن اس سے بہتر کسی شخص کا عمل نہیں ہوگا. اس دن سب سے بہتر عمل اسی کا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمل کی نشاندہی کروں کہ وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ سے افضل، کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، دشمن تم کو مارے، تم دشمن کو مارو، اپنی جانیں پیش کر دو، دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اس تمام سے افضل تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. ہاں، ذکر کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو میرے بھائیوں. شیطان ذکر کے تعلق سے بھی وار کرتا ہے. اب ذکر کرو. میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، مسنون ذکر، جس کو ذکر ماثور بولتے ہیں. اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیے جو مسنون ذکر. یعنی آپ سوچیں، اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دیجئے کہ وہ ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اگر ہم وہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیے ہمیں وہ ذکر کرنے چاہیے. وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی. ان اذکار میں کیا اسرار ہیں، کیا رموز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہم نہیں جانتے. ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیطان یہاں اپنا وار کر جاتا ہے. اب کسی کے ہاتھ میں عہد نامہ ہے، کسی کے ہاتھ میں درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، دلائل الخیرات، مصنوعی اذکار، مصنوعی گھڑے ہوئے اذکار جن کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی برہان ہے، بلکہ بعض اذکار کے معنی شریعت کے خلاف ہیں، توحید کے منافی. یہاں بھی شیطان ہم کو ورغلا گیا. وہ ذکر کرو جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت. چھوٹے چھوٹے ذکر. نبی علیہ السلام کو فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. یہ جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے. کتنا قیمتی ذکر، کتنا قیمتی ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر اربع، افضل الکلام اربع، کہ 4 چیزیں سب سے بہترین ذکر ہیں. 4 کلام ایسے ہیں جو سب سے بہترین ہیں. کون کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر طعن سے، ہر نقص سے. اللہ پاک ہے. کتنا عظیم و شان عقیدہ کہ اللہ اب تک تیری طرف جو نقائص منسوب کیے گئے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے. آج جو نقائص منسوب کیے جا رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے. قیامت تک جو منسوب کیے جائیں گے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین ذکر. الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہتیں تیرے لیے ہیں. اور لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں. تو معبود حق ہے، اکیلا معبود حق، باقی سارے معبود باطل ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کتنا عظیم شان عقیدہ، کتنا عظیم شان عقیدہ. ہمارے ہاں ایک شعر مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس کو پڑھیں. اور کیا کہا جائے اس کہنے والے کو؟ وہ کہتا ہے کہ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ
جو جھانکا تیری کملی میں. یہ شاعر نبی علیہ السلام کو خطاب کر. یہ میم کون سی ہے؟ احمد کی میم. وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام ہے احد، احد بغیر میم کے، اور نبی علیہ السلام کا نام ہے احمد میم کے ساتھ. یعنی احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے. یہ فرق کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میم کیا ہے. اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. کہ احد چھوٹا ہے، احمد بڑا ہے. احد جو ہے وہ احمد کے اندر روپوش ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. کتنے بہترین اذکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہن دوی کا دوی النحل. یہ جو اذکار ہیں 4، یہ سیدھے عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، اور عرش معلیٰ پر ان کی بنبناہٹ گونجتی. فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ذکر فلاں نے کیا، یہ فلاں شخص نے کیا، آپ کا نام وہاں لیا جا رہا. تو یہ بہتر ہے یا یہ دلائل الخیرات بہتر ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے دیا وہ بہتر ہے، یہ جو مصنوعی ذکر آپ کے سر پہ تھوپ دیے گئے اور آپ ان کو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور کوئی ان کا فائدہ نہیں. ہر چیز میں میرے دوست اور بھائیو استقامت کی راہ کو اختیار کرو، اور استقامت کی راہ کی اساس یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرو. یہ استقامت کا راستہ. فصلہ. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ نماز قائم کر لو. نماز قائم کرو، نماز کو ضائع نہ کرو. ضائع کرنے کے 2 معنی. ایک معنی یہ کہ نماز پڑھی ہی نہ جائے، اس نے ضائع کر دیا. حدیث نے اس کو کفر کہا. ایک نماز کو چھوڑنا کفر. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اس نے بھی ضائع کر دیا، اس نے بھی نماز کو برباد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی، نمازیوں سے آباد رہیں گی، لیکن رب مصلی لا خلاق لہ. بہت سے نمازی وہ ہوں گے، اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوں. اور یہاں فرض کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، مسجد تو آتا ہے نا، جیسی مرضی پڑھ لو. یہ ساری ادائیں ہیں. نہیں، ادائیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی طریقہ نماز کا، اس طریقے کو سیکھو. اس کے لیے صحیح بخاری کس نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. کسی کو توفیق ہوئی کہ صحیح بخاری کھول کر اپنی نمازیں چیک کر کے دیکھ لیں کہ سنت رسول کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں. دنیا میں بڑے ہم ماہر ہیں، دنیا کمانے کے لیے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا خوب کماتے ہیں، بڑی مہارت سے کماتے ہیں، اور دنیا کے سامان گھر میں موجود ہے، گھر میں ٹی وی موجود ہے، گھر کی چھت پہ اینٹینا بھی لگا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ صحیح بخاری نہیں. وہ مجموعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پہ مشتمل ہے وہ نہیں. فصلہ. کامیابی کی اساس یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، کہ نمازیں پڑھے بالکل سنت کے مطابق اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. اگر طریقے خلاف ورزی کرے گا تو ہم تو بڑی معمولی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک سنت کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، دوبارہ پڑھو. اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. پھر اس نے سیکھا اور اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، جس کا معنی یہ کہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ 3 اصول ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو شخص پاک صاف ہو جائے، ہر قسم کی غلاظت سے اپنے آپ کو دھو لے اور پاک صاف کر لے، اس کا دل اجلا ہو، منور ہو نور توحید سے، منور ہو پیغمبر اسلام کی سنت سے، پیغمبر اسلام کی محبت سے، اور منور ہو اور وہ بالکل اپنے
اپنے اس دل کو بچا کے رکھے، اپنے اعمال کو، کردار کو، عقیدے کو شرک کی نحوست سے، بدعت کی نحوست سے، اور ان تمام مفاسد سے جو انسان کے باطن کو خراب کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرے، مسنون ذکر سنت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق۔ یعنی بعض اذکار بھی یعنی شیطان اپنے ایسے وار کرتا ہے کہ بندوں کو ورغلاتا ہے اور ہر چیز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، وہاں ذکر کی تعلیم کیا ہے، ذکر کیسے کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے ذکر کرو صرف لا الہ، صرف لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ 2-4 ماہ کے بعد جب حضرت جی تمہیں اس قابل سمجھیں گے کہ تم آگے چلو، تو پھر الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے؟ نہ لا الہ کا کوئی معنی، نہ الا اللہ کا کوئی معنی نہیں۔ پورا معنی کیسے بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کامل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں 2-4 مہینے لا الہ، لا الہ، اور 4 ماہ کے بعد الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور آرام سے نہیں بلکہ اپنے دل پہ ضربے مارنا۔ ایسا خوفناک طریقہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھیں تو چیخ مار کے ڈر کے بھاگ جائیں کہ یہ کیا، یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اندھیرا کر کے ذکر کرو اور ضربے مارو۔ اجتماعی ذکر کوئی چیز ثابت نہیں، اجتماعی ذکر بدعت ہے، ضربے مارنا بدعت ہے، تکلف سے اندھیرے کرنا بدعت ہے، ذکر کی تختی اس کو کاٹنا بدعت ہے۔ ذکر کامل لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ تو شیطان کیسے وار کرتا ہے؟ نہیں، تم صحیح راہ کو سمجھو، اللہ کا ذکر کرو، طریقہ ذکر بھی سنت کے مطابق ہو، نماز کو قائم کرو بالکل اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ آگے 2 چیزیں اللہ نے اور بیان فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ان 3 چیزوں میں جو کامیابی کی اساس ہے، ایک چیز رکاوٹ ہے، یہ دنیا کی تعلق داریاں، دنیا کے خود ساختہ مذاہب، خود ساختہ پارٹیاں، خود ساختہ فرقے اور گروہ، کہ میں تو فلاں گروہ کا ہوں، میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے منشور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں میرے دوست اور بھائیو، نہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ دنیا ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو توڑو، اس بت کو زائل کرو۔ یا اللہ کیسے ٹوٹے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدل آخرت خیر و ابقا، کہ اس دن کو یاد کرو جو آنے والا ہے، قیامت کا دن اور آخرت کا دن، جب تم سب نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور کس طرح آنا ہے؟ اس طرح کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، تمہاری برادری ساتھ نہیں آئے گی۔ آج برادری کی باتیں کرتے ہو، آج حضرت اور پیر کی باتیں کرتے ہو، آج ماں باپ کی باتیں کرتے ہو، اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اکیلے، بالکل تنہا۔ وہ تمہیں دیکھیں گے، تمہارا حال نہیں پوچھ سکیں گے کہ بیٹا کیا حال ہے۔ ماں دیکھے گی، حال نہیں پوچھ سکے گی، باپ دیکھے گا، حال نہیں پوچھ سکے گا، استاد دیکھے گا، حال نہیں پوچھے گا، یبصرون دیکھیں گے لیکن سوال نہیں کر سکیں گے، حال نہیں پوچھ سکیں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ تو آج کون سی چیز کام آئے گی؟ آج اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، اللہ کے پیغمبر کی غلامی۔ یہ بات آپ نے کھول کے فرما دی، میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو میرا مال ہے مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ میری سنت، میری اتباع۔ میری پھوپھی تم بھی سن لو، اکیلی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ میری اتباع۔ عائشہ تم بھی سن لو، قیامت کی 3 گھاٹیاں ایسی ہیں میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ جب اعمال تلیں گے، اعمال میں تقسیم ہوں گے، پورے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ میری اتباع۔ تو یہ چیز آخرت کو یاد کرو، ایک دن آنے والا ہے، فیصلے کا دن، پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر چیز کا حساب دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیابی کے 3 اصول ہیں، ایک تزکیہ، دوسرا ذکر اللہ، تیسرا نماز کی اقامت۔ یہ تمام چیزیں بالکل منہج کتاب و سنت کے مطابق ہوں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، غور کریں، ان کو اپنا لیں۔ اور ساتھ ساتھ خبردار کر دیا کہ بعض لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے۔
حالانکہ راستہ بالکل واضح ہے، کامیابی کا راستہ بالکل واضح ہے، سہل اور آسان ہے۔ ان کے سامنے دنیا کے بت، دنیا کی محبتیں، دنیا کے گروہ، دنیا کے تعلق، دنیا کی برادریاں۔ فرمایا ان سب کو توڑو۔ کیسے توڑے؟ آخرت کو یاد کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جہنم کا عذاب، محشر کا منظر، کتنی کٹھن گھاٹیاں، کتنے مہیب اندھیرے ہیں، ان تمام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب تم آخرت کو یاد کرو گے تو یہ دنیا کے بت ٹوٹیں گے، جب یہ بت ٹوٹیں گے تو پھر یہ اصول ثلاثہ ان کی طرف آؤ گے، دین کی طرف آؤ گے، قرآن و حدیث کی طرف آؤ گے اور اصلاح کی طرف آؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق کامل عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے شیخ، اختصار کے ساتھ جواب دے دیں۔ ایک سوال ہے کہ شیعہ کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا، مجلس کرنا، وضاحت فرمائیں۔ تعلق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعلق دعوت، آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے اور حق کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے، اس تعلق کی خاطر اس سے اگر آپ دوستی قائم کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ وہ ہماری بات سنے، ہمارے قریب آئے اور ہماری دعوت سے مستفید ہو اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو یہ تعلق مستحسن ہے، ضرور اس سے تعلق رکھیں، لیکن دعوت اساس ہو، دعوت اساس ہو۔ اگر دعوت اساس نہیں ہے، دعوت اگر اساس نہیں ہے تو پھر یہ کسی دوستی کے قابل نہیں۔ اسوأ فرق الیہود، یہ بدترین ایک فرقہ اور گروہ ہے، کسی دوستی اور محبت کے قابل نہیں۔ اور جہاں خطرہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ ہم پر حاوی آ جائے اور اس کی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، تو پھر تو میل جول قطعی حرام ہے۔ اور مجلس کرنا، اگر مجلس سے مراد ان کی مجلسیں ہیں جس میں وہ مرثیے پڑھتے ہیں اور تبرع کرتے ہیں اور مختلف باتیں کہتے ہیں، وہ ان میں شرکت کرنا بالکل ناجائز اور قطعی حرام ہے۔ تو تعلق کی صرف ایک ہی اساس ہے اور وہ دعوت اللہ کی ہے۔ اگر یہ مطلوب ہے تو اس کے لیے ملنا جلنا، دوستی کرنا، جانا، کھانا، ان کو کھلانا، یہ تمام چیزیں مستحسن اور جائز ہیں، باقی کوئی تعلق جائز نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔